نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ ہمارے بہت سارے ساتھی وظیفہ پوچھتے ہیں، بے روزگاری کا، ڈیوٹی میں لگ جانے کا، کاروبار بڑھانے کا وغیرہ وغیرہ، یا آمدنی بڑھانے کا، یا ڈیوٹی نہیں ملتی، جاب لیس ہیں تو جاب کیسے ملے، اس کا وظیفہ پوچھتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، کافر ڈیوٹی کرتے کیا وہ وظیفے کرتا ہے؟ ہندو ڈیوٹی کرتا ہے کہ وہ وظیفے کرتا ہے؟ بدھ مت یا وغیرہ وغیرہ، دنیا میں بے روزگار نہیں ہوتے۔ بے روزگار مسلمان کیوں ہیں؟ خصوصاً وطن عزیز پاکستان میں بے روزگاری کا سب سے بڑا مسئلہ وہ وظیفے نہیں سے حل نہیں ہوگا، وہ ہوگا ٹیکنیکل کام سکھانے سے اور سیکھنے سے۔ ہمارے یہاں المیہ یہ ہے، ہمارے وطن عزیز میں اربوں روپے اس پر رکھتے ہیں کہ لوگوں کو 4,000 دیں، ماہانہ 3,000 دیں، لیکن انہی لوگوں کو کام نہیں سکھاتے، انہی لوگوں کو ٹیکنیکل جاب نہیں دیتے، ٹیکنیکل تربیت نہیں دیتے، جس کی وجہ سے بے روزگاری ہے اور فقیری بڑھ رہی ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، جاب لیس لوگ بڑھ رہے ہیں، مانگنے والے لوگ بڑھ رہے ہیں۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے، جتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے، مثلاً بے نظیر انکم سپورٹ وغیرہ، اس طرح کے بہت سارے شعبے چل رہے ہیں، اور تنظیمیں کام کر رہی ہیں، وہ راشن دیتی ہیں، انہی کو چاہیے وہ فن سکھائیں، وہ ہنر سکھائیں، وہ ٹیکنیکل کام سکھائیں، تو دنیا میں بے روزگاری ختم ہو جائے گی، خصوصاً وطن عزیز پاکستان میں۔ اس کے لیے وظیفہ نہ کریں، اس کے لیے کہ ٹیکنیکل کام سیکھیں۔ کوئی بھی یاد رکھے گا، میرا بس چلے تو میں تو میٹرک کے بعد پابندی لگا دوں پاکستان میں کہ میٹرک کے ساتھ بندہ کوئی ٹیکنیکل کام سیکھے، یا انٹر تک چلے جائے، انٹر کے بعد ٹیکنیکل کام سیکھے، آگے پھر گریجویشن کرے، ماسٹر کرے، لیکن ٹیکنیکل کام میں کسی ایک میں مہارت ہونی چاہیے، ورنہ اس کی سند ضبط ہونی چاہیے، اس کو سند نہیں دینی چاہیے، اور یہ ہر شعبے میں، ہر کالج میں، ہر یونیورسٹی میں ہونا چاہیے، اسی کو سند ملے، ماسٹر کی یا گریجویشن کی یا انٹر کی، جس نے ساتھ ٹیکنیکل کام سیکھا اور مہارت ہو۔ ہمارے وطن عزیز میں ایک المیہ یہ بھی ہے کہ 2 دن کسی کے ساتھ کام کر کے وہ ماہر بن جاتا ہے، پھر یہی ہوتا ہے، جگاڑ لگاتے ہیں، وہ 2 نمبری کرتے ہیں، وہ فراڈ کرتے ہیں، وہ چیٹنگ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے معاشرہ ہمارا مزید گر رہا ہے۔ تو یاد رکھیے، اس کے لیے وظیفے نہ پوچھیں، اس کے لیے ٹیکنیکل کام سیکھیں۔ دنیا میں بے روزگار نہیں ہوں گے آپ، دنیا میں قدر ہوگی، آپ کی عزت ہوگی۔ تو پہلی میری التجا یہ ہے کہ ٹیکنیکل کام سیکھیں، اس کی طرف توجہ دیں۔ دیکھیں، اگر آپ نے 1 سال لگا دیا تو آپ کی زندگی بن جائے گی ٹیکنیکل کام میں۔ میں آپ کو ایک سکھاتا ہوں، ہمارے ساتھی ہیں جو چھوٹی موٹی کمپنی چلا رہے ہیں ملیشیا میں، وہ گئے قطر میں بحیثیت ایک ہیلپر کے طور پر گئے، تو وہاں جہاں کام کر رہے تھے وہ فریج، اے سی وغیرہ اس ٹائپ کا کام تھا۔ 1 سال تک کام کیا، 1 سال کی تنخواہ نہ دی جہاں کام کر رہے تھے، لیکن انہوں نے فن سیکھ لیا، انہوں نے ہنر سیکھ لیا۔ اب وہ ہنر اپنی اولاد کو بھی سکھایا، اپنی خاندان کو سکھایا، خود بھی چھوٹی موٹی ایک قسم کی کمپنی لگا رہے ہیں، اور کبھی بھی بے روزگار نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ فن سیکھ لیا ہے۔ انہوں نے وظیفے نہیں کیے، وظیفے سر آنکھوں پر، اعمال سر آنکھوں پر، لیکن سب سے پہلے آپ ٹیکنیکل کام سیکھیں، کوئی فن سیکھیں، کوئی ہنر سیکھیں، اس کے بعد وظیفے کریں تو یقیناً برکت ہی برکت ہوگی۔ تو میں التجا کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں، ہمارے ساتھی احباب جو وظیفے بتاتے ہیں ان کو پہلے چاہیے کہ ان کو بتائیں، وظیفے ضرور کریں لیکن ٹیکنیکل کام سیکھیں، وظیفے ضرور کریں لیکن کوئی ہنر سیکھیں، وظیفے ضرور کریں لیکن کوئی فن سیکھیں، تب وظیفے بھی کام آئیں گے، وہ برکت کے لیے ہوں گے، وہ آمدنی بڑھانے کے لیے ہوں گے، وہ غیبانہ مدد اللہ کی طرف سے، نصرت اللہ کی طرف سے، برکت اللہ کی طرف سے، وہ اس کے لیے ہوں گے، لیکن ٹیکنیکل کام ہو۔ یاد رکھیے گا، اور ٹیکنیکل کام بھی آتا ہو لیکن بے ایمانی ہو تو بھی بے روزگار رہے گا، ایک جگہ سے نکالا جائے گا، دوسری جگہ نکالے، تیسری، اور اسی طرح صبر نہ ہو تو بھی نکالا جائے گا۔ تو ٹیکنیکل کام بھی ہو پلس صبر کی بھی ترغیب دی جائے، ان کو سکھایا جائے، ایمانداری ان کو سکھائی جائے ہمارے معاشرے میں، وطن عزیز پاکستان میں، تو یقیناً دنیا میں بے روزگار نہیں ہوگا، کبھی موت تک بے روزگاری اس کو قریب بھی نہیں آئے گی۔ تو میں التجا کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں اپنے ساتھیوں سے، اپنے احباب سے کہ اس کی تربیت کریں، کہ سب سے پہلا کام بے روزگاری کا حل کیا ہے؟ ٹیکنیکل کام سیکھے، ہنر سیکھے، کوئی فن سیکھے، دوسرا صبر والا بندہ ہو، اور تیسرا کہ محنتی ہو، ایمانداری کے ساتھ محنت کرے، بے ایمانی نہ کرے، درمیان میں ڈنڈی نہ مارے، درمیان میں 2 نمبری نہ کرے، تو یقیناً کبھی بھی بے روزگار نہیں ہوگا۔ ایک مثال دیتا ہوں، بات لمبی ہو جائے گی۔ افغانستان میں ایک امریکی کی کمپنی تھی، اس میں ایک پاکستانی تھا جو چمن کا تھا، وہ باقی آتے تھے 8 بجے سے 4 بجے، یہ آتا تھا صبح 7 بجے سے 5 بجے 6 بجے تک اس کی خدمت کرتا تھا، یہ وافی ٹائم دیتا تھا، اور اس کی خدمت، کمپنی کی ڈیوٹی اپنی جگہ پر، اس کی ذاتی خدمت بھی کرتا تھا۔ اب اندازہ کیجئے، جب وہ امریکی یہاں سے بھاگا ہے تو اس نے جو کمپنی اور دفتر چھوڑا اسی کے نام چھوڑا جو زیادہ خدمت گزار تھا،
جو زیادہ صبر والا تھا، جو زیادہ ٹائم دیتا تھا. تو یاد رکھیے گا یہ کامیابی کے چپو ہیں جو عرض کر رہا ہوں. صرف فن سیکھ جائے تو یہ بھی اچھا نہیں ہے. فن ہو، ساتھ صبر بھی ہو، ساتھ خدمت بھی ہو، ایمانداری بھی ہو، مسلسل محنت بھی ہو، تو دنیا میں نام ہوگا، کبھی بے روزگار نہیں ہوگا. مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں اس پیغام پر توجہ دیں گے. وظیفے، ہاں اس کے بعد وظیفے ہیں. درود شریف مسلسل پڑھیں، کبھی ناغہ نہ کریں، زبان کو تر رکھیں، استغفار کے ساتھ، درود شریف کے ساتھ، نماز نہ چھوڑیں، والدین کی فرمانبرداری کریں، اخلاق اچھے کر لیں، اور 1100 مرتبہ درود شریف کم از کم ہونا چاہیے دن میں، اور 1100 مرتبہ استغفر اللہ ہونا چاہیے. تو پھر برکت ہی برکت ہوگی اور نسلوں میں برکت ہوگی. مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں اس پیغام پر خود بھی توجہ دیں گے، دوسروں کو توجہ دلائیں گے، خود بھی سنیں گے، دوسروں کو بھی